اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قربانی کے بارے میں آج ذکر ہے، قرآن کریم ہے، تو اس کی چند آیاتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یہ سورہ صافات ہے، 37 نمبر سورت صافات، یہ سورہ 37 نمبر ہے قرآن کریم کی۔ تو اس میں اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکلے تو پھر انہوں نے ان سے یہ بات کی بات ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال انی ذاہب، یہ ہے سورہ صافات 37 نمبر، اور اس کی 98 نمبر جو ہے یہ ہے اس کی 98 نمبر آیت ہے۔ وقال، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال، اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جانے لگا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے ہدایت دے دے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بخش دے کوئی نیک اولاد، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد دے دے، یعنی ان کے اولاد نہیں تھی، ان کا کافی بڑھاپا تھا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد دے۔ وبشرناہ بغلام حلیم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی بغلام حلیم، ایک بچے کی، فرزند کی، جو کیا ہوگا، حلیم نرم مزاج ہوگا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ پہنچے اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو، کالا، تو اس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی اراہ، میں دیکھتا ہوں، فی المنام میں، اس میں کیا نام ہے، خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تو مجھے بتا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ کالا یا ابت افعل، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل، اے میرے رب والد، کر دیں جو ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، مجھے عن قریب ستجدنی، آپ پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ فلما اسلما، پس جب انہوں نے ان کو لوٹا دیا، دونوں نے یہ بات طے کر لی، فاسلما، پس جب وہ اس کے تسلیم کر لیا دونوں نے، یعنی باپ بیٹے نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو لوٹا دیا، یہ ہے کس کے، پیشانی کے بال، الٹے منہ یعنی، وَنَادَيْنَاهُ، اور پھر پکارا ہے اوپر سے آواز آئی، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچ کر دیا ہے ابراہیم، تم نے اپنی صدقت الرؤیا، اپنی یہ جو تھی اس کو خواب کو سچ کر دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی یہ انسانوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا، اور وہ بھی ایک ہی بیٹا ہو، اور چھوٹی عمر کا 10-12 سال، 9-10 سال کی شاید عمر ہوگی ان کی۔ تو اِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بڑی آزمائش تھی، سخت۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ان کو فدیہ دے دیا، ان کو بیٹے کو اٹھا دیا، اور ان کی جگہ فرشتوں نے بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دوسرا ایک ذبح دے دیا، ذبیحہ دے دیا اس کے بعد۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، ترکنا علیہ فی الآخرین، آخر بعد والوں کے لیے مقرر کر دیا، یعنی اس کو ہم نے فرض کر دیا پیچھے آنے والوں کی وجہ، ترکنا علیہ فی الآخرین، اور یہ سنت ہم نے بعد والوں کے لیے مقرر کر دی۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ابراہیم علیہ السلام مومن بندوں میں سے تھے، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو یہ یہاں سے، یعنی اس طرح سے قربانی کا ذکر شروع ہوا۔ تو دوسری جگہ قرآن کریم میں پھر ذکر آتا ہے ایک، کہ جب آپ قربانی دیں تو اس کے اوپر، جانور کے اوپر تکبیر پڑھیں، یعنی تکبیر تو پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دعا بھی مانگنی ہے، اور وہ دعا ہے سورہ انعام، یعنی 6 نمبر سورت ہے، اور اس کی 162 نمبر آیت ہے۔
قل ان صلاتی، یہ دعا کرے کہ اے میرے رب، ان صلاتی کہہ دیجیے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری کیا قربانی، و محیا اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور پھر میری موت، للہ رب العالمین سب اللہ کے لیے ہیں، لا شریک لہ نہیں کوئی اس کا شریک، اور بذالک امرت اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور پھر میں سب سے پہلے ماننے والوں میں ہوں گا، اسلام لانے والوں میں ہوں گا۔ تو یہ دعا بھی مانگنی ہے جانور کو جب ذبح کرے، تو ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیا اور میری جینا، میرا و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو رب ہے جہانوں کا، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک امرت اور پھر اسی کا مجھے حکم ہوا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور پھر میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والوں میں ہوں گا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔